السلام علیکم ناظرین، آج ہم مرزا غالب کی تعلیم کے بارے میں ڈسکس کریں گے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ مرزا غالب کی تعلیم سے متعلق معلومات بہت کم ہیں، لیکن اتنا کہا جا سکتا ہے کہ جس ماحول میں انہوں نے اپنا بچپن گزارا، ان کی ابتدائی تعلیم کی طرف خاطر خواہ توجہ دی گئی ہوگی۔ مرزا غالب کی تحریروں سے نجوم، منطق، فلسفہ، طب، موسیقی اور تصوف کی اصطلاحیں کثرت سے ملتی ہیں، اور ان علوم پر ان کی گہری نظر بھی تھی۔ تو قیاس کیا جا سکتا ہے کہ ان کے ننھیال نے ان کی تعلیم کا اپنی حیثیت کے شایان شان خاطر خواہ انتظام کیا ہوگا۔ مرزا غالب نے آگرہ میں مولوی محمد معظم سے ابتدائی تعلیم فارسی میں حاصل کی، اور مولوی محمد معظم سے غالب کے تلمس کے معاملے پر مولانا حالی اور مالک رام دونوں متفق ہیں۔ مرزا غالب کو فارسی سے قدرتی لگاؤ تھا، اور اس ذوق کو ملا عبدالصمد نے مزید چمکایا۔ ملا عبدالصمد ساسان پنجم کی نسل سے تھے۔ ملا عبدالصمد یزد کے رہنے والے تھے۔ وہ نسلاً زردشتی تھے، لیکن بعد میں ایمان لے آئے۔ پہلے ان کا نام ہرمز تھا۔ وہ 1811 میں سیر و سیاحت کی غرض سے ہندوستان آئے، اور مرزا نے انہیں اپنے ہاں ٹھہرایا۔ 2 برس تک ان سے تعلیم حاصل کرتے رہے۔ ملا عبدالصمد عربی کے بھی عالم تھے۔ انہوں نے علماء عرب و بغداد سے علوم عربیہ حاصل کیے تھے۔ ملا عبدالصمد نے غالب کو فارسی میں اس قدر ماہر کر دیا تھا کہ وہ نہ صرف قدیم پارسی زبان اور اس کے صرف و نحو، بلکہ تاریخ ایران اور پارسی مذہب کی متعلقات پر بھی حاوی ہو گئے تھے۔ مرزا غالب کی عربی سے واقفیت بہت معمولی تھی، لیکن قیاس کیا جاتا ہے کہ کیونکہ ان کے خطوط میں قرآنی آیات کے حوالے ملتے ہیں، تو اس وقت کے دستور کے مطابق انہوں نے ناظرہ قرآن پڑھا ہوگا۔ بعض مصنفین کے مطابق غالب نذیر اکبر آبادی کے بھی شاگرد تھے۔ مرزا کے بچپن میں آگرے میں نذیر کا مکتب موجود تھا، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مرزا غالب ان کے شاگرد تھے، کیونکہ غالب کے ایک ہم عصر تذکرہ نگار خوب چند زکا کے تذکرے عیار الشعراء کے مطابق غالب مولوی معظم کے شاگرد تھے۔ اس میں نذیر اکبر آبادی کا نام نہیں آتا۔ سب سے پہلے حکیم غلام قطب الدین باطن نے اپنے تذکرے نغمہ عندلیب میں غالب کو نذیر کا شاگرد بتایا، اور ان کی نقل میں مولانا حسن موہانی اور شیخ محمد اکرام نے بھی غالب کو نذیر کا شاگرد قرار دیا۔ ان حالات کے تناظر میں یہ روایت کافی مشکوک نظر آتی ہے۔ اس کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ شیفتہ نے تذکرہ گلشن بے خار لکھا اور 1825 میں شائع کیا، اور اس میں ہم عصر شاعروں مومن، آزردہ اور غالب کی تعریف کی، اور نذیر اکبر آبادی کا تذکرہ ایسے کیا کہ ان کے دوستوں کو بہت ناگوار گزرا، جس پر نذیر اکبر آبادی کے بیٹے گلزار علی اسیر نے باطن سے کہا کہ گلشن بے خار کا جواب لکھو۔ قطب الدین باطن نذیر کے شاگرد تھے، اور بعد میں ان کے بیٹے اسیر سے مشورہ لیتے تھے۔ باطن نے اپنے تذکرے میں ان شعراء کی دل کھول کر مخالفت کی جن کی شیفتہ نے تعریف کی تھی، اور غالب کو نذیر کا شاگرد لکھ دیا۔ مقصود یہ تھا کہ شیفتہ جس نذیر کو سوقیت کا مظہر بتا رہے ہیں، وہ تو غالب کا بھی استاد ہے۔ مالک رام کی نظر میں اس دعوے کی کوئی حقیقت نہیں کہ غالب نذیر کے شاگرد تھے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔